نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت کثرت سے درود شریف کے صیغے امت تک پہنچائے ہیں۔ ان کو اگر جمع کیا جائے تو ایک باقاعدہ کتابچہ مرتب ہو جائے۔ کئی صیغے ہیں، حدیث کی ہر کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول درود شریف کے صیغے موجود ہیں، تو چنانچہ ان کو پڑھنا چاہیے اور ان پر بہت زیادہ توجہ رہنی چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جتنا پڑھیں گے اتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ کچھ درود شریف ایسے ہیں کہ جو بزرگان دین نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے زمانے میں اپنے حساب سے اپنے تجربے کی بنیاد پر مرتب کیے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو تجرباتی طور پر جانے جاتے ہیں کہ ان کو پڑھا جائے، ان کو اگر استعمال کیا جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، فلاں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تجربے کی چیز ہے کہ اس سے مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور ایسی جو بھی پریشانیاں اور مشکلات دور ہوں، جیسے کہ دواؤں سے ہوتی ہیں، اسی طریقے سے درود شریف سے بھی شفا کی صورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ قرآنی آیات سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو اس درجے میں تو ایسے درود وغیرہ پڑھنا کہ جن کے الفاظ، ان کی باتیں، جس میں لکھے ہوئے جملے ٹھیک اور درست ہوں، تو اگرچہ وہ کسی حدیث سے نہ آئے ہوں، کوئی اس کی سند نہ ہو، اس کے باوجود ان کا پڑھنا درست ہوتا ہے۔ تو اسپیسیفکلی جب آپ سوال کرتے ہیں تو ہر درود کے الگ الگ الفاظ کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں۔ تو درود تنجینا ہو یا تنجینا، دونوں طرح سے اس کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے درود تاج ہے، درود ناریہ ہے اور لکھی ہے، اور مختلف قسم کے اوراد ہیں جو بزرگان دین نے، مختلف لوگوں نے لکھے ہیں۔ ان میں سے بعض کے اندر ایسے الفاظ ہیں کہ جس سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اگر لٹرل معنی لیے جائیں اور اس میں تعویل نہ کی جائے تو اس سے بعض اوقات یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ ذرا زیادہ مناسب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے، یا اس میں کوئی ایسا جملہ ہے کہ جس میں خدا نخواستہ ایسی کوئی بات آ جاتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، تو کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا بے خیالی میں اس کو پڑھتا جائے، کبھی اس کا ترجمہ بھی دیکھے اور اس کے عقیدے میں کہیں فساد کا اندیشہ ہو۔ تو علماء جب پڑھتے ہیں تو وہ تو جانتے ہیں اس کی تعویل، کہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو یہ اس کی ساری تفصیل کے ساتھ جاننے کی وجہ سے اسی عقیدے کے تحت پڑھتے ہیں، جبکہ عام آدمی اس کو ڈائریکٹ فیس ویلیو پر لے کر کبھی کبھی اس سے غلط بات سمجھ لیتا ہے۔ اور ظاہر بات اگر ایسا کیا جائے اور اس سے عقیدے میں کوئی فساد کا اندیشہ ہو جائے تو اس سے بچنا اور اس سے اوائڈ کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ تو اسی لیے ایسے اوراد جو بزرگوں کے لکھے ہوئے ہوں، کسی علاج کے طور پر، کسی خاص نیت کے ساتھ، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے، ہم اس کو جو ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں، کسی بزرگ نے کہہ دیا ہے، تو اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تعلیم فرمودہ جو اذکار اور درود شریف ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ہے یا اور چھوٹے درود اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو ان کو خوب کثرت سے آدمی پڑھے۔ تو ان کے علاوہ جو درود وغیرہ ہیں ان کو پڑھنے میں اگر احتیاط کی جائے تو مناسب ہے، الا یہ کہ کسی نے اسپیسیفکلی، کسی بزرگ نے آپ کو کوئی خاص ایک ان میں سے درود کہا ہو کہ بھئی یہ آپ پڑھ لیجئے فلاں بیماری کے لیے، فلاں مشکلات سے بچنے سے، فلاں پریشانی سے، وبال سے بچنے کے لیے، تو ایسی کوئی صورت ہو تو علاج کی نیت سے ان میں سے جس میں جملے درست ہیں، جس کے الفاظ میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس سے اشتباہ ہوتا ہے شرک کا یا کسی غلط فہمی کا، اور اس میں تعویل کرنی پڑتی ہو، تو اس سے اوائڈ کرنا بہتر۔ اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ان کے سکھائے ہوئے درود سے یقیناً ساری امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ وہی سب سے بہتر ہے۔ پھر وہ جب دوسرے درود وغیرہ اپنے تجربے کی بیس پہ بناتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی نیت نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ وہ اس درود کو زیادہ افضل سمجھتے ہو درود ابراہیم سے یا دوسرے درود سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی ہمارا تجربہ ہے، اس کو بھی کوئی استعمال کر لے۔ جیسے ایک سے زیادہ دوائیں ہوتی ہیں، ورنہ ہر آدمی ظاہری بات ہے خالی اجوا کھجور سے یا شہد سے یا دودھ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کلونجی سے، خالی انہی سے علاج نہیں کرتا، اس کے علاوہ بھی اپنے تجربے کی بیس پہ علاج کرتا ہے۔ تو ایسا کر لینے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ اس میں ان درود کے الفاظ کو ضرور دیکھ لیا جائے کہ اگر وہ ذرا سا بھی اس میں ایسا لگتا ہو کہ ترجمے سے یا کوئی لفظ ایسا ہے جس سے بات ذرا بیٹھتی نہیں، دل کو لگتی نہیں، تو اس میں احتیاط کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شرک کا آپ فتویٰ نہ لگائیں، کسی کو کچھ نہ بولیں۔ یہ
سب کا اپنا اپنا انداز ہے اور اس میں وہ تعویل کر کے اس کو سمجھاتے ہیں، تو اس لیے اس کی بنیاد پر افتراق اور انتشار تو نہ ہو، لیکن آپ خود احتیاط کیجیے. آپ کو اس میں لطف نہیں آتا اور آپ کو اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، انڈیویجولی کسی نے نہیں کہا ہے، آپ کو بتایا نہیں ہے، تو اب یہ ہر آدمی بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، تو اس سے بچے. اور جب تک آپ کو کوئی آپ کا استاد، کوئی بڑا جس پر آپ کو اعتماد ہو، وہ آپ کو نہ کہے تو احتیاط کرنا چاہیے. انہی درود شریف کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اور باقی اگر پڑھا جائے تو یہ سوچ کے پڑھا جائے کہ بھئی یہ مسنون نہیں ہے، اور ہم اس میں ذرا اس تعویل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ ہیں، بعض ایسی باتیں ہیں وہ ڈائریکٹ مطلب اس کا وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے. مطلب کسی میں ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ ہی ہم سے دفاعیں دور کرنے والے، یہ دافع البلیات ہے، مثال کے طور پہ بلائیں دور کرنے والے ہیں، آپ ہی جو ہے، آپ کے ذریعے ہی بارشیں برستی ہیں، آپ ہی برساتے ہیں، یا آپ کی دعاؤں سے یا آپ کے ذریعے سے. تو اب اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے وسیلے سے، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لے، تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو یہ وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. چاروں ائمہ کے ہاں اس سے اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ کیا جا سکتا ہے. ایک مائنورٹی ویو ہے کہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کیا جا سکتا تھا، بعد میں نہیں، ان کے جانے کے بعد نہیں، اور یہ مائنورٹی ویو ہے، اکثر کا یہ ویو نہیں ہے. جیسے بتایا کہ چاروں اسکول آف تھاٹس کے جو فالوورز ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، دیوبندی، بریلوی، سب ان کا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے اگر کوئی توسل کرے کہ یا اللہ، اے اللہ میرے اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کرتے ہوئے، ان کی رحمتوں کی وجہ سے، ان کے آپ کا مقرب ہونے کی وجہ سے آپ نے ان پر بڑا کرم فرمایا ہے اور آپ کے وہ خاص برگزیدہ نبی ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمارا ایک کام بنا دیجئے، ہم ان کی امتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسا کرنا، اس طرح سے دعا کرنا، دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے لیکن وسیلہ ان کو بنایا جائے تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے. تو اس طرح کے جو درود ہیں ان میں بعض اوقات ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جو بظاہر پریشان کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے کہہ دیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی اس دوا نے بڑی شفا دی، یہ آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے شفا دی ہے، مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ شفا دینے والے ہیں، لیکن کہنے کا انداز یہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ درود شریف وغیرہ میں جب ایسے لکھتے ہیں تو مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے سے، یعنی ہم جب آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا وہ کام بھی بن جاتا ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہے تو آپ کی رحمتوں کی وجہ سے ہمارا کچھ کام اللہ بنا دیتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے. جبکہ قرآن فرماتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی آیتیں ہیں کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. تو دیکھو آپ کی وجہ سے ٹلا نا عذاب. تو یہی مراد ہوتی ہے اس طرح کے درود وغیرہ میں، لیکن چونکہ وہ ظاہر میں ایک عام آدمی کو کنفیوز کر دیتے ہیں، کنفیوز کر سکتے ہیں، اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور جن کو اس میں اطمینان ہو اور وہ صحیح نیت سے پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے وہ پڑھیں، لیکن ہم آپ اگر اس میں احتیاط کرنا چاہیں تو احتیاط بھی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے والا بنائے.